بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس چینل پر میں آج اتنا خوبصورت عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا طاقتور کرشماتی معجزاتی ایسا عمل ہے ناظرین کہ اگر کسی بندے نے کسی طرح کا آپ کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، خواہ وہ بد نظر کا ہے، جادو ہے، سحر ہے، تعویذ ہے یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ بندش ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ لفظ تو سنا ہوگا رکاوٹ بندش دور، لیکن یہ جو میں عمل پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ناظرین تفسیر ابن کثیر میں صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور ایسا زبردست عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے اگر بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، آپ کی نوکری حاصل کرنے میں رکاوٹ، کاروبار کی کامیابی میں، کانٹریکٹ ہونے میں رکاوٹ، گھر بنانے میں رکاوٹ، باہر جانے میں، ویزا حاصل کرنے میں رکاوٹ، پیپروں میں کامیابی میں یا انٹرویو میں یا کسی بھی معاملے میں اگر کسی قسم کی رکاوٹ ہے تو ناظرین میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ایسے ہی کریں گے جیسے میں بتا رہا ہوں تو ہو نہیں سکتا کہ جس بندے نے آپ کے اوپر عمل کیا ہوا ہے وہ زائل ہو جائے۔ کوئی بندہ کسی کے اوپر کیوں عمل کرتا ہے؟ جی ناظرین، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار، دوست یا کوئی بھی قریب میں بھی وہ آپ کو قرض کرتے ہیں۔ آپ اردو میں آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر رکاوٹ لگاتے ہیں، بندش لگاتے ہیں، سحر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نظر حسد لگاتے ہیں، نظر بد لگاتے ہیں، عاملوں کے پاس جا کر جنات سے بھی عمل کرواتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری ایک بہن نے میسج کیا اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ خوش شکل، پڑھی لکھی، سلیقہ شار اور گھر گرہستی میں بھی عقل مند بھی اور بہت ہی اچھی، جو کہ آج کل کی لڑکیوں میں اتنی خوبیاں نہیں پائی جاتی، اس کے باوجود رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہاں کر کے جائیں گے یا رشتہ سمجھو ہو ہی گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ گھر سے چلے جاتے ہیں اور گھر میں جا کر کہتے ہیں جی ہم آپ کو جواب دیں گے سوچ کر، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں جی کہ یہ ہوئے ہی سمجھے۔ گھر جا کر وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے ناظرین، پاکستان میں آج کل جو زیادہ سب سے معاملہ چل رہا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میری ایک بیٹی ہے، کسی نے مجھ سے رشتہ مانگا، میں نے نہیں دیا، کسی بھی وجہ سے نہیں دیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب تم کسی اور کو بھی دیکھ کے بتاؤ، اب اس کا ہم رشتہ ہی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ پیسے لگا کر، عاملوں کو پیسے دے کے، جادو، جنات، نظر بد، نظر حسد، کالا جادو، سحر، تعویذات وغیرہ وغیرہ ہزار طریقے عمل ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ختم کرنے کے لیے، انشاءاللہ آپ کو کسی بھی پیر کے پاس، کسی بھی جگہ پر مطلب آستانے پر جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی بندے کو گھر بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر آ کے وہ عمل کرے گا اور وہ یہ پیسے لے گا وغیرہ وغیرہ۔ کسی کی تجوری یا کسی کی کوئی صندوق چڑی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب کریم سے جو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اس چینل کے ناظرین کو گھر بیٹھے چادر اور چار دیواری میں ہم وہ سارے عمل پیش کریں گے جو کہ ان کو لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں، زیور بیچنا پڑتا ہے، اور پھر غیر مردوں کے سامنے جا کے خواتین کو بیٹھنا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں جا کر۔ انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی، آپ کا انکل، آپ کا بیٹا اپنے اللہ رب العزت، وہ رب جس سے میں بے حد پیار کرتا ہوں، اور وہ میرا رب ایسا پیارا رب ہے کہ وہ میری بھی کسی بات کو نہیں الحمدللہ ہے وہ رد کرتا ہے۔ اسی لیے تو میں اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں جیسا بھی آپ کو نظر آتا ہوں، لیکن میرا اور میرے رب کا ایسا معاملہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اگر یہ عمل کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر سے رکاوٹ، بندش ہر قسم کی ہٹا دے گا۔ ناظرین، جادوگر اپنا جادو عمل کرتا ہے اور وہ عمل ہوتا بھی ہے، اگر وہ اللہ چاہے تو عمل ٹھہرا رہتا ہے،
اگر وہ میرا رب نہ چاہے تو اس عمل کو زائل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، غور کیجئے ناظرین، جو میں عمل آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب آئے تو جادوگروں نے اپنا عمل کیا۔ انہوں نے اپنی جو رسیاں پھینکی تو وہ سانپ دکھائی دینے لگے کہ جیسے وہ سانپ بن گیا اور رینگنے لگے۔ فرعون بڑا خوش ہو گیا، یہ ہوئی نا بات کہ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے۔ لیکن ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جو آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، جو لاٹھی تھی، جب وہ رسیوں کے سامنے ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا، ایک بڑا سانپ، اور وہ جو جادوگروں کا کیا ہوا عمل تھا وہ اس عمل کو کھا گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا سانپ اژدہا ان چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ اور جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے بڑھ کر معاملہ ہے تو وہ ایمان لے آئے۔ ناظرین، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی بھی بندے کا کیا ہوا عمل جو آپ کے اوپر ہے، آپ کے کاروبار پہ ہے، آپ کی بیٹی پہ ہے، آپ کے بچوں پہ ہے، کسی بھی معاملے میں کسی کی صحت پر بھی ہے، وہ زائل کرنا ہے۔ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اس کائنات کی سب سے پاورفل ترین کتاب ہے۔ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں۔ جیسی طاقت میرے رب کریم میں ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آئیں دیکھیں ہم نے قرآن پاک کی کون سی صورت کی کون سی آیات کا کیا عمل کرنا ہے کہ ہم کسی کا کیا ہوا عمل ضائع کر لیں اور ہمیں گھر سے بھی نہ باہر جانا پڑے، کسی غیر مرد کے سامنے عورتوں کو بیٹھنا بھی نہ پڑے، اور چادر اور چار دیواری میں رہ کے یہ عمل ضائع ہو جائے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور دوبارہ یہ ہو بھی نہ۔ ناظرین، اب آپ نے غور سے سن لیجیے عمل کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک پانی کا گلاس، پینے والا پانی کا شیشے کا گلاس، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے پانی لے کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے۔ عمل نمبر 1، دن واحد یعنی پہلا دن، ٹھیک ہے جی۔ عمل کیا کرنا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ پانی کا گلاس رکھا آپ نے، اب باوضو ہو گئے آپ۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کو دم کرنا ہے۔ اب آپ نے 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم۔ اب 3 بار سورہ الفلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق، 3 بار پڑھنے کے بعد گلاس کے اوپر پانی پہ دم۔ اب آپ نے 3 بار سورہ الناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 بار ختم ہوگی، پڑھ لی، مکمل کر لی، گلاس کو اٹھا کے اس کے اوپر آپ نے پھونکے مارنی ہے، اور یہ ساری پھونکے 3 بار مارنی ہے۔ اب یہ ہو گیا۔ اب سورہ یونس کی آیات، 2 آیات، آیات نمبر 81 اور آیت نمبر 82، یعنی 2 آیات، آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82، 81-82، ان کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ان دونوں آیات کو اکٹھا پڑھنا ہے 7 بار۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو گلاس کا پانی ہے اس کے اوپر دم۔ اب آپ نے 3 بار دم کیا۔ اب آپ نے دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ عمل کو کر دیا ختم۔ یہ جو اب دم کیا ہوا پانی ہے، اس پانی میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا نا، اس پانی کے دم میں اثر آ چکا ہے کہ یہ اس تمام اثر کو زائل کر دے گا جس نے آپ کی زندگی کو، خوشیوں کو برباد کر کے روک کے رکھا ہوا ہے، رکاوٹ، بندش۔ آدھا گلاس پانی اس کو پلا دینا ہے جس کا کام نہیں ہو رہا، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آدھا گلاس پلا دینا ہے، اور آدھا گلاس کیسے کرنا ہے کہ ہاتھ میں ڈال کے مسا کر کے وہ اپنے تمام بالوں کو گیلا کر لے، ٹھیک ہے۔ گلاس کا پانی نہ ڈالے، بالوں کو گیلا کر لے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی لے کے پھر منہ کا بھی مسا کر لیں مکمل، ٹھیک ہے جی۔ پھر پانی لے کے پورے ہاتھوں کو بھی آپ نے گیلا کر لینا ہے، بس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پانی لے کے گردن کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کا بھی مسا کر لینا ہے۔ یہ آپ نے وہ آدھا گلاس پانی ایسے خرچ کرنا ہے پورا، ایک قطرہ بھی
پھینکنا نہیں ہے گلاس کا، یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس طرح کے آپ نے 3 دن عمل کرنے ہیں، بس یہ 3 دن عمل کر لیجئے اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ حیران ہو جائیں گے، جیسے رشتوں کا بند تالا کھل گیا ہو، دروازے کھل گئے ہوں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے گھر رشتہ دیکھنے آ رہے ہوں گے وہ بغیر بیٹی کو دیکھے، بغیر بیٹے کو دیکھے کہیں گے کہ ہمیں آپ لوگ پسند ہو، ہمیں آپ کے گھر سے ہی رشتہ چاہیے۔ کیسا رہے گا؟ جی ناظرین، یہ عمل میں نے بھی کیا تھا۔ میں نے ایک جگہ جاب کرنے جانا تھا، سعودی عربیہ میں تھا، میرا انٹرویو تھا، اور میں نے انٹرویو کے لیے جانا تھا تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ میں انٹرویو کے لیے کب آؤں، تو ناظرین میں نے ابھی ان سے بات فون پہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا تمہاری جاب پکی، تمہاری جاب پکی، آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، بغیر انٹرویو دیے میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیسے عجیب انسان ہو، ہم تمہیں فون پر ہی تمہارے سے بات کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری جاب پکی، کل سے اپنے ٹیبل پہ آ کے بیٹھو، اور تم کہہ رہے ہو کہ انٹرویو کے بغیر میں نہیں جاب کروں گا۔ تو ناظرین میں پھر جب دوسرے دن گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ کی جاب لگ گئی۔ میں نے کہا انٹرویو؟ کہتے ہیں یار ابھی بھی انٹرویو دینا چاہتے ہو؟ ناظرین اس کا اتنا اثر تھا۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی قسمت کھولیے، کاروبار، رزق، بندش، گھر نہیں بن رہا، گھر بک نہیں رہا، جس بندے کے اوپر آپ کو شک ہے نا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے، خواہ آپ خود ہیں یا آپ کی اولاد میں سے ہے یا آپ کے پیاروں میں سے جو بھی ہے، اس پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پڑھ کوئی بھی لے، لیکن جس کے اوپر پانی جو پیے گا آدھا گلاس اور جو پانی سے اپنا مسح کرے گا چہرے کا، ہاتھوں کا، گردن کا، اس پہ اس کا اثر ہوگا اور ہر قسم کی نظر بندش اتر جائے گی انشاءاللہ۔ اے میرے رب کریم، یا رب العزت، میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جو بھی یہ عمل کرے سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ یا رب العزت جو بھی یہ عمل کرے تجھے تیرے حبیب کا واسطہ سب کے اوپر سے رکاوٹ بندش اتار دینا۔ یا رب میں تجھ سے اور کچھ بھی نہیں مانگتا، یہ میرے ناظرین ہیں، ہمارا ان کا ساتھ یا رب تیری محبت کی وجہ سے ہے، تیرے قرآن پاک کی وجہ سے ہے، تیرے حبیب نبی پاک کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ جو بھی عمل کرے اس کو قبول فرمانا۔ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں، عمل کیسے اتاریں، ان کو صحت عطا فرما دینا یا رب، اور ان کے سارے کام کر دینا جس مقصد کے لیے بھی کرے۔ مجھے تجھ سے پوری امید ہے یا رب، یا رب، یا رب، آئی لو یو میرے اللہ جی، آمین یا رب العالمین۔